بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ باغیوں کی حما پر قبضے کے بعد اب حماس کی جانب ممکنہ پیش قدمی۔ حما پر قبضے نے حیات تحریر الشام کے انتہا پسند باغیوں اور ان کے اتحادیوں کو مرکزی شہر پر وہ اسٹریٹجک کنٹرول دے دیا ہے جو انہیں اب تک حاصل نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے حیرت انگیز حملے کے بعد حلب پر قبضہ کر لیا تھا، جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری شامی جنگ میں کبھی دمشق حکومت کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا۔ شامی باغی حما میں داخل ہو گئے۔ عسکریت پسند تنظیم ایچ ٹی ایس کے رہنما ابو محمد الجولانی نے حما میں فتح کا اعلان کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے۔ ایران شام کے معاملات سے دور رہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شام میں اپنی سرگرمیاں بند کر دے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا تھا کہ ایران طویل عرصے سے دہشت گردی کو پروان چڑھا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ امریکہ ایران میں نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کی رہائی سے آگاہ ہے۔ شامی باغیوں کا دمشق میں سفارت خانوں کے نام پیغام۔ شام میں مسلح باغی دھڑوں کی پیش قدمی تیزی سے جاری ہے اور اس نے دارالحکومت دمشق میں موجود سفارت خانوں کو پیغام جاری کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شام میں بشار الاسد کی فوج کے خلاف تیزی سے پیش قدمی کرنے والے مسلح دھڑوں کے باغی گروپ تحریر الشام نے تیسرے بڑے شہر حما پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد اس نے دارالحکومت دمشق میں واقع غیر ملکی سفارت خانوں کو پیغام ارسال کر دیا۔ باغی مسلح گروہ کی جانب سے سفارت خانوں کو بھیجے گئے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ شام میں متوقع تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ریاست کا خاتمہ ہو گیا ہے، بلکہ متوقع تبدیلی ملک میں ایک مضبوط سول ریاست کے قیام کا موقع فراہم کرے گی۔ شام میں خانہ جنگی کا اسرائیل فائدہ اٹھانے لگا۔ شام میں اپوزیشن گروہوں کی پیش قدمی جاری ہے اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نے شام کی سرحد کے ساتھ اپنی فوج کو بڑھانا شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کی اطراف بھی فوج بڑھا دی۔ اسرائیلی فوج مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کی اطراف باڑ لگانے میں مصروف ہے۔ شامی حکام کا کہنا تھا کہ اسرائیل خانہ جنگی کا فائدہ اٹھا کر شامی علاقوں پر قبضہ چاہتا ہے۔ روس کا یوکرین کے خلاف بڑا اعلان۔ روس نے اپنے جدید ہائپرسونک میزائل اور شینک کو بیلاروس میں لگانے کا اعلان کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ روس کے جدید اور شینک میزائل کیا کچھ کر سکتے ہیں، شاید دنیا کو اندازہ نہیں۔ ہائپرسونک اور شینک میزائل امریکہ کے لیے پیغام تھا۔ انہوں نے کہا کہ روس قومی مفادات کے لیے اپنے اختیارات میں تمام ذرائع استعمال کرے گا۔ امید ہے امریکہ نے اور شینک میزائل کے یوکرین پر تجربے کے بعد سمجھ لیا ہوگا۔ اسلحہ ساز کمپنیوں نے گزشتہ سال 632 ارب ڈالر کا جنگی سامان فروخت کیا۔ نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی تنازعات اور جنگوں نے اسلحہ ساز کمپنیوں کی چاندی کر دی۔ دنیا بھر میں جاری تنازعات، یوکرین روس جنگ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سب سے زیادہ فائدہ اسلحہ بنانے والی امریکی کمپنیوں نے حاصل کیا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ہتھیار بنانے والی دنیا کی ٹاپ 100 کمپنیوں نے مجموعی طور پر 632 ارب ڈالر کا جنگی ساز و سامان فروخت کیا ہے۔ شامی باغیوں نے حما شہر پر قبضے کے بعد قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تحریر الشام، ملیشیا اور دیگر باغی گروہوں نے شام کے اہم شہر حما پر قبضہ کر لیا۔ اس سے قبل شامی فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ فوجی یونٹ کو حما شہر کے باہر ری پوزیشن کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم شامی آبزرویٹری نے بھی باغیوں کی جانب سے حما شہر کے گورنر ہاؤس پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا۔ شامی آبزرویٹری نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ حکومت مخالف باغیوں نے حما سینٹرل جیل سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔
شمالی کوریا اور روس کے مابین دفاعی معاہدہ نافذ العمل۔ شمالی کوریا اور روس کے مابین دفاعی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا اور روس کے درمیان یہ دفاعی معاہدہ گزشتہ روز سے نافذ العمل ہوا، جب روس کے دارالحکومت میں دونوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ کے درمیان معاہدے کی توثیق کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ واضح رہے، رواں سال جون میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسٹریٹجک شراکت داری کے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، معمولات زندگی درہم برہم۔ امریکہ میں برفانی طوفان نے معمولات زندگی درہم برہم کر دی اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست اوہایو، پینسلوانیا اور نیو یارک میں 5 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ وہاں سڑکیں برف سے ڈھک چکی ہیں اور راستے بند ہو گئے۔ برف باری کے باعث متعدد پروازیں بھی معطل کر دی گئیں۔ ایران نے اپنا سب سے وزنی پے لوڈ خلا میں پہنچا دیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق 300 کلو گرام وزن کا یہ پے لوڈ فجر 1 ٹیلی کمیونیکیشن سیٹلائٹ اور سمن 1 اسپیس ٹگ پر مشتمل ہے۔ اسپیس ٹگ اس خلائی جہاز کو کہتے ہیں جو مختلف توانائی کی سطحوں کے ساتھ مداروں کے درمیان کارگو یا مصنوعی سیاروں کو منتقل کرتا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ لانچ سیٹلائٹس کو بلند مدار میں منتقل کرنے کی جانب ایک عملی قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ ہندوستان میں اسسٹنٹ ہائی کمیشن پر حملے کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت سے اپنے 2 سفارتکاروں کو وطن واپس بلا لیا۔ بنگلہ دیش میں رواں سال عوامی احتجاج کے بعد 16 سال اقتدار اور ملک چھوڑ کر فرار ہونے والی حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے اور محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت سے اپنے 2 سفارتکاروں کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ ہر احتجاج پر انٹرنیٹ سست کیوں؟ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ اور وزارت آئی ٹی سے جواب طلب کر لیا۔ ہر احتجاج پر انٹرنیٹ سلو کیوں کیا جاتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر داخلہ اور آئی ٹی منسٹر سے جواب طلب کر لیا۔ انٹرنیٹ کے مسائل کے حل کے لیے پاکستانی حکومت کا سٹار لنک سے رابطہ۔ پاکستان میں درپیش انٹرنیٹ کے مسائل کے حل کے لیے حکومت نے ایلون مسک کے سٹار لنک کے ساتھ رابطے شروع کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت برائے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ خواجہ نے بتایا کہ پاکستان سٹار لنک سے اپنی خدمات ملک میں لانے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ گرینڈ جرگہ کرم میں غیر معینہ مدت تک جنگ بندی کا فیصلہ۔ کرم میں منعقدہ گرینڈ جرگہ نے غیر معینہ مدت تک جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بھی طے کر لیا کہ جرگہ کے حتمی فیصلے تک مورچے خالی رہیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر کرم میں پائیدار امن کے لیے گرینڈ جرگہ منعقد ہوا۔ کمشنر کوہاٹ ڈویژن کی سربراہی میں کرم فریقین کے 100 سے زائد عمائدین نے جرگہ میں شرکت کی۔ ڈی آئی جی کوہاٹ ڈویژن شیر اکبر خان بھی جرگہ میں موجود تھے۔ نیٹو نے اردن میں بھی اپنا دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ نیٹو کے نئے سربراہ مارک روٹے نے اردن کے دارالحکومت عمان میں اپنا دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ نیٹو سربراہ مارک روٹے نے نیٹو وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہ اقدام خطے کے ممالک کے ساتھ ہماری ماضی کے مقابلے کہیں زیادہ مضبوط تعلقات عکاسی کرے گا۔ چاند پر انسانی سفر ناسا کا سب سے بڑا مشن مؤخر۔ خلائی تحقیقات کے امریکی ادارے ناسا نے چاند کی طرف انسان بردار خلائی مشن کی روانگی 2027 کے وسط تک مؤخر کر دی۔ قبل ازیں ناسا نے یہ مشن 2026 میں روانہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں 7 شدت کا زلزلہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز
شمالی کیلیفورنیا میں 99 کلومیٹر دور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سان فرانسسکو، اوریگن سمیت کئی مقامات پر سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی۔ اب کیلیفورنیا زلزلے کے بعد جاری سونامی وارننگ واپس لے لی گئی ہے۔ مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے، عمران خان نے خبردار کر دیا۔ عمران خان نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں حکومت کو سول نافرمانی کی تحریک کی دھمکی دے دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے عمران خان نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا، جو 2 اہم معاملات پر وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ 2 اہم معاملات میں سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی 2023 کے مظاہروں کے دوران پی ٹی آئی کے حامیوں کے خلاف کارروائی اور 26 نومبر کو پی ٹی آئی مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام کا مطالبہ شامل ہے۔ چیمپئن ٹرافی، غیر یقینی صورتحال سے نقصان کا اندیشہ ہے، براڈ کاسٹرز کا آئی سی سی سے شکوہ۔ چیمپئن ٹرافی کے معاملے پر براڈ کاسٹرز نے آئی سی سی سے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر یقینی صورتحال سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئن ٹرافی کے لیے براڈ کاسٹرز کی میٹنگ ہوئی۔ براڈ کاسٹرز نے وینیوز فائنل نہ ہونے پر اپنے تحفظات آئی سی سی کے سامنے رکھ دیے۔ مدارس کی آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، مولانا فضل الرحمان۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مدارس کی آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت متفقہ بل کو متنازعہ بنانے سے گریز کرے، مدارس سے متعلق ہم اپنے موقع پر قائم ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔